الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس طرح ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں. تو جس طرح اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایمانیات میں سے کسی کا انکار کر دینا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمانیات پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا، اسی طرح فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ کھلم کھلی اور انتہائی دور کی گری ہوئی گمراہی کے اندر وہ شامل ہو گیا. تو عزیز ساتھیوں، فرشتے یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے
یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، شیاطین کو آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے. اللہ کے فرشتے اپنی شکلوں کے اعتبار سے خوبصورت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے. وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری کے اندر مصروف رہتے ہیں. اللہ کے فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ان کو دیا ہی نہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. وہ گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بچنا چاہے بچ سکتا ہے. اذان ہوتی ہے، انسان چاہے تو اذان اللہ کا بلاوا آنے کے بعد نماز پڑھے، اس کو اختیار ہے، وہ نہ چاہے تو نہ پڑھے. ایک طالب علم امتحان گاہ میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے سوالات کی شیٹ آتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کے جواب لکھے اور چاہے اس کے جواب لکھے بغیر اٹھ کے آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان میں نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے اپنا پیغام، اپنی وحی، اپنی بات اپنے رسولوں نبیوں کی طرف نازل کیا کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس ڈیوٹی پر مامور ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانا، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلے جانا، کس جگہ آسمانوں سے بارش برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، کب اس کو روک دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پر حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کی ٹیم کو مقرر کیا ہے. اور وہ اللہ کے حکم پر بادلوں کو جس جانب بھیجتے ہیں، جس طرح اللہ کے یہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح وہ بادل اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر لگائی ہے، اور وہ اس سور کو اپنے منہ میں لے کر اللہ کے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں، اور
مجال ہے کہ وہ ایک پلک بھی جھپکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ڈیوٹی پر ان کو مأمور کر دیا، تیاری حالت کے اندر اللہ کے حکم کے منتظر اس سور کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں اس کے اندر پھونک مار کر یہ زمین و آسمان، اس پوری کائنات کو ملیا میٹ کر دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ رب العزت کے یہ فرشتے اللہ کے حکم کے منتظر اس ڈیوٹی کے اوپر مأمور ہیں۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، اور یہ ملک الموت ایک فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کی پوری ٹیم ہے جن کی ذمہ داری، سرپرستی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو عطا کی ہے، اور وہ پوری ٹیم کے ساتھ اللہ کے حکم پر اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے حکم پر روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری ٹیم فرشتوں کی اس کام کے اوپر مأمور کی ہے، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ اور برے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا پورا سلسلہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، فرما بردار بندے، اللہ نے ان پر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی روحیں جسموں سے اس طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں جس طرح پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اس کا اوپر سے منہ کھولا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مشکیزہ پانی سے خالی ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی روحیں ان کے جسموں سے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس طرح آسانی سے نکالتے ہیں، اور اللہ کے نافرمان، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، اللہ کی شریعت پر عمل نہ کرنے والے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ کے فرشتے ان کی روحیں جسموں سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، تو جس طرح روئی کو خاردار جاڑیوں، کانٹوں کے اندر الجھا دیا جائے اور پھر ان کانٹے دار جاڑیوں سے اس کو الگ کیا جائے، تو جس طرح وہ اس روئی کو کانٹے اور جاڑیاں چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو اس انداز کے ساتھ اللہ کے فرشتے اللہ کے نافرمانوں کی روحیں جسموں سے اس انداز میں قبض کرتے ہیں۔ اور یہ پوری ٹیم ہے۔ وہ حدیث کے اندر واقعہ کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، اب اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، میں اتنے قتل کر چکا ہوں۔ یہ ایک اس وقت کے صوفی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں،
کیا میری کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی تو نے اتنے زیادہ قتل کر دیے، اب تو کس معافی کا تصور کر رہا ہے؟ اس شخص نے دیکھا کہ میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اس نے میرے لیے معافی کی تمام گنجائشیں ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے۔ پھر یہ کسی اہل علم کے پاس گیا، اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا تم فوراً اس بستی کو تبدیل کرو، اپنے تعلقات، اپنی سوسائٹی کو بدلو، یہ علاقہ چھوڑ کر ساتھ والی فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اور عملی توبہ ہونی چاہیے۔ اور عملی توبہ کیا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کر ساتھ والے علاقے میں چلے جاؤ۔ تو اس شخص کے دل میں سچی توبہ کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی تو مانگتے ہیں، لیکن آج ہم اللہ رب العزت سے جو معافی، جو توبہ کرتے ہیں، ہماری وہ توبہ عملی توبہ نہیں ہوتی۔ ہم جس وجہ سے گناہ کا، نافرمانی کا، معصیت کا شکار ہوتے ہیں، ہم اپنی اس سوسائٹی کو، اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم اس بات سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میں اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد اسی گناہ کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی توبہ کریں۔ تو جس طرح یہ شخص فوراً اس نے اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو جس میں پوری زندگی گزاری تھی، اور اس کو بتایا گیا کہ جب تک تو یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ علاقہ نہیں چھوڑے گا، تیرا حلقہ احباب، دوستی، تعلق چینج نہیں ہوگا، تو عملی توبہ نہیں کر سکتا۔ یہ چھوڑ کر اپنی بستی سے باہر نکلا تو اللہ کے فرشتے نے آ کر اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کی موت آ گئی۔ اب نیک روحیں وصول کرنے والے فرشتے آ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے، اس نے اللہ سے سچی توبہ معافی مانگ لی ہے۔ اور بد روحوں کو وصول کرنے والے فرشتے کہنے لگے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، بہت بڑا گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا ہے، اس کی روح کو ہم قبض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ زمین کی پیمائش کرو، جس بستی کے اندر یہ 100 قتل کر کے اس کو چھوڑ کر ایک نئی بستی میں جا رہا تھا توبہ کی غرض سے، تو جس طرف فاصلہ کم رہ گیا ہے، اگر گناہوں والی بستی کے قریب ہے تو پھر وہ فرشتے جو بدروحیں قبض کرتے ہیں وہ اس کی روح کو لیں گے، اور اگر یہ توبہ کی غرض سے جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہاں کا سفر کم رہ گیا ہے، تو پھر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ادھر اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ یہ اپنی بستی سے ابھی نکلا ہی تھا، لیکن جب پیمائش کی گئی تو جس بستی کے اندر یہ توبہ کی غرض سے جا رہا تھا اللہ نے اس کا سفر کم کر دیا، تو اللہ نے اس توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ کے فرشتے اپنی ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں، وہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے وہ ان پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں۔ اگر ان پہاڑوں پہ اللہ کے یہ فرشتے مقرر نہ ہوتے، یہ سب اختیار ان کے پاس ہوتا، تو شاید اس روئے زمین کے اوپر کوئی بندہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کر کر وہ زندگی کا اگلا لمحہ گزار ہی نہ سکتا، کیونکہ انسان کے علاوہ اللہ کی سب مخلوقات، سب چیزیں وہ اللہ کے حکموں کی پابند ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرا برابر کوئی حرکت کرتی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک انسان ہے جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرتا ہے۔ تو اگر یہ اختیار انسان کی طرح اللہ نے زمین کو، پہاڑوں کو دیا ہوتا، تو یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ فرشتے، یہ اللہ کی سب مخلوقات اللہ کی نافرمانی کر کر زمین کے اوپر کسی انسان کو ایک لمحہ گزارنے نہ دیتے کہ اے نافرمان، تو اللہ کی نافرمانی کر کے پھر میرے اوپر زندہ کس طرح موجود ہے؟ یہ زمینیں، یہ پہاڑ، اگر اللہ نے انسانوں کی طرح ان کو اختیار دیا ہوتا تو جتنے وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں وہ کسی نافرمان کو ایک لمحے کے لیے اس زمین پر زندہ نہ رہنے دیتے۔ طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھر برسائے، اوباشوں کو، نوجوانوں کو آگ کے پیچھے لگایا، انہوں نے پتھر مار مار کے آگ کو لہو لہان کر دیا، اللہ کا پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا حشر، کیا سلوک کیا ہے، آپ کی اجازت چاہیے، آپ اجازت دیں، میں طائف کی بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ لوگ میرے مقام، میرے مرتبے، میری اہمیت کو نہیں جانتے، میں جو دعوت، جو پیغام لے کر ان کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، میں ان کی تباہی کا حکم نہیں دیتا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ انہی بستیوں میں سے ایسے لوگ کھڑے کرے گا جو میرے اس مشن کو لے کر دنیا کے اوپر پھیلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر بھی اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت، اتنی قوت عطا کی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ فرشتہ جس کو اللہ نے سور پھونکنے پر مقرر کیا ہے، وہ اللہ کے حکم پر ایک پھونک اس کے اندر مارے گا، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس ایک پھونک کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے اندر اڑ جائیں گی۔ اللہ کے فرشتوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت موجود ہے کہ وہ ایک فرشتہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ کے اوپر پٹک دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت اپنے اس مخلوق کو، ان فرشتوں کو عطا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ اللہ کے فرشتے اللہ نے کسی کو ایک پر عطا کیا ہے، کسی کو 2 پر عطا کیے ہیں، کسی کو 4 پر عطا کیے ہیں، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ پر عطا کیے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے وجود رکھتے ہیں اور ان کے وجود کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اور ایمانیات ہمیں کیا سکھلاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے بارے میں جو ہمیں بتلا دیا اس پر ہم ایمان لے آئیں، اس سے آگے قیاس آرائیاں کرنیاں ایمانیات کے متعلق اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل کے اندر آئے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو جب آپ کی بیوی مومنوں کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، یہ سارا واقعہ سنایا۔ وہ اہل علم تھے، کہنے لگے یہ واقعہ سن کر، یہ سارا حالات دیکھ کر جو میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، تم تو اللہ کے وہی آخری رسول ہو جن کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اللہ کا رسول ہونے کی خوشخبری دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا میں اللہ کا رسول ہوں، اب انتظار کرنے لگے وہ شخص، وہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے وہ دوبارہ میرے پاس آئے۔ اشتیاق بڑھ گیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے بعد 3 سال تک اس سلسلے کو روکے رکھا۔ آپ روزانہ غار کے اندر جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، صبح جاتے شام کو واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل کے اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، جن پروں سے جبرائیل علیہ السلام اڑتے تھے۔ کہنے لگے جب میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام جو اپنی اصل شکل کے اندر میرے سامنے آئے تو ان کا وجود پر اتنے بڑے تھے کہ آسمان کا کوئی حصہ جہاں جہاں تک میری نظر جا رہی تھی مجھے آسمان کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، فرشتوں کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں ہم انسان اپنی طاقت اور قوت کو دیکھیں، وہ اتنی طاقت اور قوت کے باوجود اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم انسان ہیں جو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اسے 8 فرشتوں نے اپنے اوپر اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور اللہ کا عرش اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی جس پہ اللہ تعالیٰ اللہ کی کرسی کا اللہ کے عرش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہی حیثیت ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی کرسی ایسے ہی محسوس ہوتی ہے جس طرح ایک کھلا میدان ہو اور اس میں انسان اپنی انگلی سے رنگ اٹھا کر پھینک دے، تو جس طرح
اس میدان کے اندر وہ رنگ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے عرش پر اس کی کرسی ایسے ہی ہے جیسے ایک میدان کے اندر انگلی کا چھلا یا انگلی کا رنگ پڑا ہو. اور اس ساری کائنات پر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ سارا نظام، اس نظام کے اندر اللہ کا یہ نظام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کی اس نظام کے اندر ایسے ہی اہمیت ہے جس طرح میدان کے اندر انگلی کا رنگ یا چھلا پڑا ہو. فرمایا اس عرش کو اللہ تعالیٰ کے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور یہ فرشتے کتنی طاقت قوت والے، کتنے بڑے وجود والے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ اس کے یہ کان کا جو نچلا حصہ ہے، نرم حصہ، اس حصے سے لے کر اس کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ ایک شخص 7 صدیاں 700 سال چلتا رہے، سفر کرتا رہے تو 700 سال کے اندر جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنا اللہ کے وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ایک فرشتے کے کان کے اس نچلے حصے سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں. جہنم کو تھامنے کے لیے وہ جب جوش مارتی ہے، کھولتی ہے، اس میں اتنی حرکت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالنے کے لیے 70,000 فرشتے 70,000 اس کو لگامیں ڈالی ہیں. اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامتے ہیں تو 70,000 لگاموں میں سے ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کا وجود، جن کی طاقت، جن کی قوت اتنی زیادہ ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، ایک حدیث کے اندر 4 انگلیوں کا ذکر آتا ہے اور ایک حدیث میں ایک بلشت کا ذکر آتا ہے کہ جس طرح یہ زمین ہے اسی طرح ایک کائنات آسمانوں کے اوپر ہے، تو جس طرح اس زمین پہ بیت اللہ ہے اسی طرح وہاں پر ایک بیت المعمور ہے. فرمایا یہ جتنی بڑی یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے، یہ کائنات ہے، اس سے بڑی وہ کائنات ہے. اور شاید اس پورے آسمان کے اوپر ایک بلشت بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے ہر وقت سجدے میں، رکوع میں اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف رہتے ہیں. فرمایا بیت المعمور ایک جگہ ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. فرمایا جو فرشتہ ایک دفعہ اس میں داخل ہو کر سجدہ کر لیتا ہے قیامت تک اب اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اتنی طاقت قوت ہونے کے باوجود وہ ہر وقت اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں. ہر وقت فرما برداری، نافرمانی کا تصور تک نہیں ہے. اور آج میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہم انسان ہونے کے ناطے اپنی حالت اور کیفیت دیکھیں تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور قرآن اور سنت نے جو ہمیں بتا دیا بس اس پر ایمان لانا. اب کیا سرائیاں کرنا کہ اگر ان کے کان سے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے تو ان کے بازو کتنے ہوں گے،
ان کا سر کتنا بڑا ہوگا، ان کا سینہ کتنا ہوگا. تو ایمانیات کے متعلق جو بتلا دیا گیا ہے اس پر ایمان لانا، جو نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں قیاس علیہ کرنا اللہ کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر اور اپنے فرشتوں پر اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان کا تقاضا کرتے ہیں. تو جس طرح اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اور اپنے رسول کی اور اپنے دین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو، ایک اعلان ہے کہ دینی تربیت یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اللہ کے دین کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایمانیات کیا ہے، اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے، فرشتوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ کی کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن پر ایمان. تو ہم یہ موٹی موٹی باتیں تو شاید جانتے ہوں، اور ہمارے معاشروں کے اندر کتنا ایسا طبقہ ہے جو ان بنیادی ایمانیات اور ارکان اسلام کو بھی نہیں جانتے. تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دین کے معاملے میں یہ سستیاں، یہ غفلتیں اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، کب ہماری سانسیں بند ہو جائیں، ہم میں سے کون جانتا ہے یہاں سے اٹھ کر میں اپنے گھر میں پہنچوں گا. تو جب مجھے اپنی موت کے بارے میں اتنا نہیں پتا تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں پھر غفلت کس بات کی. تو آئیے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے آپ کو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان باتوں سے، ان ایمانیات سے، اسلام سے آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اللہ کی توفیق سے اس منبر سے، اس اسٹیج سے آپ کو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آج امت جس طرح فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، تو اس امت کو ان دو ہی باتوں پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تیسری جو بات ہے اس سے اگر میں اتفاق کروں گا، آپ اختلاف کریں گے، آپ اتفاق کریں گے، تیسرا بندہ اختلاف کر سکتا ہے. اس لیے جو کامن چیزیں ہیں ہمیں امت کو اس کے اوپر اکٹھا کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو، اس حوالے سے الحمدللہ ہم گاہے بگاہے ایسے پروگرام، ایسے سلسلے چلاتے ہیں جو ہماری جس سے تربیت ہوتی رہے. تو اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک ہم نے 10 سال سے لے کر 17 سال کے بچوں کی تربیت کے لیے ایک بڑا شاندار ونٹر کیمپ کے نام سے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم بچوں کو ان کی اخلاقی دینی تربیت، اسلام کی بنیادی باتیں، اسلامی گیمز. آج ہمارے بچے فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اسلامی گیمیں اسلام نے جو ہمیں سکھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے اندر جس طرح بچوں کی تربیت ہوتی تھی، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے ایک یہ کیمپ کا انعقاد کیا ہے. تو میں اپنے تمام احباب سے، خواتین سے ملتمس ہوں کہ آپ اتوار کے دن اپنے بچوں کو اس کیمپ کے اندر، اسی مرکز کے اندر ضرور بھیجیں. یہ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑا شاندار پروگرام ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت ساری معلومات بچوں کو ملے گی، ان کو ایکٹیویٹی ملے گی کہ ہم نے اپنے فارغ وقت کو کیسے گزارنا ہے. تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے ہم تسلسل کے ساتھ چلائیں گے. تو اتوار کے دن آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جو 10 سال سے 17 سال کی عمر کے ہیں اس پروگرام کے اندر شریک کریں. اللہ نیکی کاموں کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. ان الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله